نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے درس میں آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکا ہے۔ اب یہ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یتیموں کے بارے میں فرمایا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اموالہم، وَآتُوا الْيَتَامَى اموالہم، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور بدل نہ لو یعنی تبدیل نہ کرو، الخبیث بالطیب، برے مال کو اچھے مال سے۔ اگر ایک مال شریک ہے اور اس کا باپ بیچارہ فوت ہو چکا ہے، اب وہ بچے ہیں، وہ تو نابالغ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اچھا مال کون سا ہے اور خراب مال کون سا ہے، لہٰذا یہ اب سارے اس انسان پر منحصر ہے جس کا بھائی یا کوئی بھی فوت ہو چکا ہے اور اس کا مال اس کے ساتھ شریک ہے، تو اس کو تبدیل نہ کرے برے مال کے ساتھ، یعنی اس کو انصاف کے ساتھ صحیح یعنی ناپ تول کر کے، اور اگر اس میں کوئی خراب بھی ہے تو خراب جتنا اس کو دینا ہے اتنا اپنے لیے بھی رکھ دو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو سارا خراب دے دیا اور اچھا مال اپنے پاس رکھ دیا۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال سے، تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، دوسرا جو حکم اللہ پاک نے فرمایا، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک ہی گھرانہ ہے اور کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو پھر ان کا جو مال ہے وہ اپنے چچا کے پاس ہے یا کسی کے پاس بھی ہے، تو وہ یعنی ایک ہانڈی اگر پکا لیتا ہے تو اس میں اپنا حصہ بھی ڈالے، اپنے بچوں کا حصہ بھی ڈالے۔ مثال کے طور پر 3 وہ ہیں اور 3 تمہارے یعنی لوگ ہیں، تو آدھا اپنا ڈالے، آدھا ان کا ڈال دے۔ یا اس طرح اگر وہ
3 ہیں اور تمہارا کنبہ 4-5 ہے، تو اس نسبت سے ڈالے جس نسبت سے یعنی وہ ہیں۔ اگر وہ 3 ہیں تو 3 کا حصہ ڈالے اور آپ اپنا 5 یا 4 کا ڈال دیں، جتنے بھی لوگ ہیں تو اس میں بھی زیادتی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے وہ سارا کا سارا ان کا ہی پکا لیتا ہے، اپنا بچا کے رکھ لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس طرح تو تمہارا مال تو اس دنیا میں بچ جائے گا اور ان کا مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن پھر آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوچھ ہوگی اور ادھر پھر آدمی کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہوگی کہ وہ ادا کر سکے، اور پھر وہ بے بسی کڑا رہے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں اپنے اعمال کو دیکھتے رہیے اور انصاف کیجیے، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ انصاف اگر تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو تو یہ اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ یہی انصاف تمہارے ساتھ پھر قیامت میں ہوں گی۔ لہٰذا ہر ایک انسان کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے، تو پھر وہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے، ورنہ تو کوئی دوسرا انسان اس کو راستے پر نہیں لا سکتا۔ ظاہری طور پر تو چلو اس کو منع بھی کر دے گا، اس پر دباؤ بھی ڈال دے گا، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، نگرانی کرنے والا ظاہری طور پر کوئی نہیں ہے، اللہ تو نگہبان ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پر یقین اگر اس حد تک کمزور ہو گیا کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا وہ غلط کام میں لگا ہوا ہے تنہائی میں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ، یہ ہے بڑا وبال۔ تو اس صورت میں یہ وبال ہے کہ جب اس کے مال کو ضائع کرنے کی فکر سے اور جلدی جلدی مٹانے کی فکر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے پھر مجھ سے مانگیں گے، لہٰذا میں پہلے اس کو ختم کر دوں اس کے بڑے ہونے سے، تو یہ بہت بڑا وبال ہے انسان کے اوپر جو اپنے ساتھ لے کے جائے گا آخرت میں، اور پھر ادھر کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اس کے بدلے میں دے۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 3 نمبر آیت میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آوے، من النساء، یعنی اور عورتوں میں سے کوئی خوش آئے، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایک باپ اگر فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹیاں ہی رہ جاتی ہے، اور بیٹیاں جو ہے وہ نابالغ ہے، ابھی وہ بلوغت میں پہنچنے والی ہیں، اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، لہٰذا اس مال کو ہضم کرنے کے لیے اگر وہ خوبصورت ہے مثال کے طور پر اور مال بھی بہت زیادہ ہے، تو کم مہر میں جو باہر، یعنی اگر آپ اس کو نکاح میں دے دیں تو زیادہ مہر مانگیں گے اور زیادہ لوگ دینے پہ آمادہ ہوں گے، لیکن خود جب اپنے لیے کرو تو اس کا بہت کم ہی مقدار میں مہر باندھ کر اور اس کا مال بھی اپنے پاس مال میں شامل کر کے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کھانے کا، مال کھانے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پھر ان کے ساتھ اچھی طرح نکاح کر لو، اور اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے یا اس کی شکل و خوبصورتی اتنی نہیں ہے کہ وہ تمہارے دل کو نہیں بہا رہی ہے، تو دوسرے باہر کسی فیملی میں اس کی شادی کروا دے، اور صحیح طرح اس کی جو مال ہے اس میں سے اس کو دے۔
جتنا اس کا حصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دوسرا حکم جو فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، دوسرا یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ ایک شخص جو ہے اللہ کے حکم سے، یعنی 2 3 اور 4 یعنی 4 بیویاں بیک وقت وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اس میں ہمیں چوں چرا کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں۔ اللہ نے خود آگے جو تفصیل بیان فرمائی ہے اس کو بس آدمی دیکھ لے، اگر وہ اس کو پوری طرح کر سکتا ہے تو پھر تو اس پر عمل کرے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر تو نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک ہی کافی ہے، پھر بس ایک ہی سے نکاح کر لو۔ تو اس میں اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کہ 2 3 یا 4 تک تو تم ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ اس کو ہمارے لوگ جو ہے وہ اچھا نہیں دیکھتے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھ سکتا ہے، قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے اور مال و دولت بھی رکھتا ہے، جسمانی قوت بھی رکھتا ہے اور مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، تو وہ 4 یعنی شادیاں کر سکتا ہے 4 عورتوں سے، لیکن پھر اس میں جو عدل ہے وہ لازمی رکھنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ان میں پھر عدل ایسا رکھنا ہے کہ مثال کے طور پر ان کے لیے جو کمرے بنائے، ان کے لیے جو صحن بنائے، ان کے لیے جو چیزیں باہر سے لائے، وہ سب مساوی حد میں ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر 1 کلو چیز ایک بیوی کو دینا ہے تو دوسرے کو 2 کلو اور تیسرے کو 3 کلو نہیں دے سکتے، بلکہ ساروں کو 1 ہی کلو آپ نے دینا ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں انصاف کے ساتھ چلنا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ یعنی راتوں کا جو تقسیم ہے رات گزارنے کا، وہ بھی مساوی رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کے ساتھ ایک رات گزاری تو دوسرے کے ساتھ دوسری رات گزاری، تیسری کے ساتھ تیسری رات گزاری، چوتھے کے ساتھ چوتھی رات گزاری، پھر اسی طرح یہ سرکل چلے گا، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی۔ اگر جتنی بھی یعنی 4 تک تو رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس پر سب اماموں کا اجماع ہے بیک وقت۔ تو اسی لیے یعنی 4 بیویوں تک آدمی رکھ لے، اور پھر اس میں یعنی اعتدال رکھے اور انصاف کے ساتھ ان کو ہر ایک چیز لا کر دے، ورنہ اگر اس طرح نہیں کرے گا تو قیامت میں یہ شخص اپاہج ہوگا، اس کا آدھا بدن جو ہے وہ پتھر جیسا ہوگا، جس طرح ادھر کوئی کسی کو یعنی اپاہج ہو گیا ہو، ایک حصہ اس کا خراب ہو گیا ہو، فالج زدہ ہو، تو اسی طرح پھر یہ قیامت میں حاضر ہوگا۔ پھر تیسری بات اللہ پاک نے یہ فرمائی او ما ملکت ایمانکم، جو ابھی نہیں ہے، یہ اس وقت میں یعنی اگر یہ استطاعت آزاد بیوی بھی آپ شادی نہیں کر سکتے تو اپنی لونڈی سے یعنی نکاح کر لو، اس کے ساتھ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک آدمی یعنی پرانے زمانے کی وقت کی بات ہے کہ ایک لونڈی آپ نے خرید لی، یہ آپ کی لونڈی ہو گئی، لہٰذا اس کے ساتھ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ جب بھی چاہتے ہیں آپ مجامعات کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آزاد بیوی آپ نہیں کر سکتے، نکاح میں نہیں لا سکتے، تو آپ کے پاس جو باندھی ہے اس پر بس گزارا کرے۔
ذالک ادنا اللہ تعولو، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ اب چونکہ باندیوں اور غلاموں کا دور نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا حکم تو قائم اور دائم ہے، کیا پتہ ہے کہ قیامت تک کتنے دور آئیں گے۔ اب تو یہ چونکہ 20ویں صدی میں اس کا یعنی یہ ختم ہو گیا ہے سسٹم۔ اب جو یعنی دشمن کے ساتھ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے اور اس میں اگر بچے اور لڑکیاں یا عورتیں یا مرد جو پکڑے جاتے ہیں وہ قیدی سمجھے جاتے ہیں، وہ غلام نہیں سمجھے جاتے۔ وہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب دشمن سے یعنی لڑائی ہوتی تھی اور ان کے سارے مرد مر جاتے جو جنگ کرنے والے ہوتے تھے، اور جو قیدی ہوتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے مرد، اور عورتیں ان کی جو ہوتی تھی وہ ان کی باندیاں بن جاتی تھی۔ لیکن اس کے لیے ایک اصول اور ضابطہ تھا کہ جو بادشاہ یا امیر ہوتا تھا، امیر المومنین، وہ اپنے وہ سب مال غنیمت کو جمع کر دیتے تھے، اس میں مرد اور عورتیں اور بچے اور نقدی یا جتنی بھی چیزیں مل جاتی تھی وہ ایک ہی جگہ پر سارا لگا دیتے تھے، اور پھر وہ بادشاہ وقت یا امیر جو ہوتا تھا وہ اس کو یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیتے تھے۔ تو اس میں جو اس کا حصے میں یعنی کوئی آدمی آ جاتا تو وہ غلام بن جاتا، اور اگر عورت آ جاتی تھی تو وہ یہ لونڈی بن جاتی تھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب یہ چونکہ یہ سسٹم نہیں ہے تو اب صرف یعنی مسلمان عورتوں میں آپ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر استطاعت ہو، کیونکہ اللہ پاک نے یہ حد لگا دی ہے کہ اگر ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر مت کرو، اپنے گلے میں خود پندہ نہ ڈالو کہ انصاف نہ کر سکو، پھر ایک کے ساتھ زیادہ رغبت ہو، زیادہ راتیں گزارنی ہوں، زیادہ چیزیں لانی ہوں، اور دوسرے کو ناپسند کر کے اس کو ایسے ہی پھینک دیا، یا کوئی وہ تھوڑا سا خرچہ ڈال دیا، اس کے پاس کبھی دل چاہتا ہے جاؤ، کبھی دل نہیں چاہتا۔ یہ دل کی بات نہیں ہے، پھر انصاف کی بات ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔